بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، نکاح کے مسائل جو فقہی مسائل تھے تقریباً ختم ہو چکے ہیں، لیکن حدیث کی کتابوں میں نکاح کے مسائل کو لے کر کے کچھ ایسی چیزیں بھی ذکر کی جاتی ہیں جن کا تعلق فقہی اختلافات سے تو نہیں ہے، لیکن ازدواجی زندگی یعنی میرج لائف سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور اس طرح کی احادیث محدثین پیش کرتے ہیں کتاب النکاح میں. تو آج کے درس میں انہی احادیث کو پیش کر کے آپ کے سامنے ان احادیث سے جو مسئلہ محدثین نے مستنبط کیا ہے، جو مسئلہ محدثین پیش کرتے ہیں، وہ مسائل آپ کے سامنے کلیئر کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ. وہ مسئلہ کیا ہے کہ وہ باب باندھتے ہیں حدیث کی کتابوں میں، باب احسان العشرۃ و بیان حق الزوجین. عام طریقے سے اس طرح کی باتیں جمعے وغیرہ کے خطبے میں یا تقریروں میں آپ سنتے ہوں گے، لیکن آج ہم ان حدیثوں کو فقہ کے لحاظ سے اور اسلامی شریعت کے مسائل کے لحاظ سے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. دونوں میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. عام طریقے سے جو خطیب لوگ خطبوں میں بیان کرتے ہیں، مقررین تقریروں میں بیان کرتے ہیں، تو وہ کچھ چیزوں کو ایسے مبالغے سے پیش کر دیتے ہیں کہ بڑا جو ہے سوال آتا رہتا ہے لوگوں کی طرف سے. بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ یہ دین تو صرف مردوں کا ہے، عورتوں کا تو یہ دین ہے ہی نہیں. یعنی ان تقریروں کو سن کر کے بعض خواتین کے ذہن میں اس طرح کی بات آئی، کیونکہ وہ لوگ جو ہے وہی حدیثیں پیش بھی کرتے ہیں. زیادہ تر جن حدیثوں میں شوہر کے بڑے حقوق بیان کیے گئے، اور حدیث کی کتابوں میں وہ حدیثیں ہیں، ہم تو آج آپ کے سامنے وہ حدیثیں بھی آئیں گی انشاءاللہ، اور کس طرح سے جو ہے شوہر کا حق بیان کیا گیا ہے. تو اس کو بیان کرنے میں کبھی لوگ اس انداز سے بیان کر دیتے ہیں کہ ایک عورت یہ سمجھنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ ہمارا تو اس میں کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ تو شوہر کے لیے ہی ہے، یہاں تو سب مردوں کے ہی حقوق ہوتے ہیں، عورتوں کے تو کچھ حقوق ہے ہی نہیں. تو یہ تصور بھی نہیں آنا چاہیے. اصل میں یہ خطبوں سے تقریروں سے آتا ہے. یہ تو دروس میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. ہم حدیثوں کی جو شرح کرتے ہیں دروس میں، تو وہ جو واقعی اس کی شرح ہوتی ہے اور جو اس کی پورے جو ہے اس کے تعلق سے باتیں ہوتی ہیں، اس ہر پہلو سے اس کے تعلق سے بحث کی جاتی ہے، تو یہ مسائل نہیں پیدا ہوتے پھر. تو آج کے درس میں کچھ اسی طرح کی باتیں آپ کے سامنے آئیں. ہم نے اس سے پہلے اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں بعض دروس میں، کہ دونوں میں شوہر اور بیوی کے تعلق سے جو محبت ہے اور محبت کو ظاہر کرنے کے تعلق سے اس کا اظہار ہونا چاہیے، وہ ساری باتیں ہم نے بیان کی ہیں پہلے درس میں، اور آج کے اس درس میں وہ سب چیزیں نہیں ہوں گی. اس درس میں اس سے ہٹ کر کے کچھ چیزیں ہیں جو نکاح کے مسائل سے ہی تعلق رکھتی ہیں،
اور خوشگوار ازدواجی زندگی سے ہی تعلق رکھتی ہے۔ کچھ احادیث ہے اور کچھ جو ہے ان احادیث میں پائی جانے والی جو جسے ہم جو ہے نفسیات کہتے ہیں، سائیکالوجی کہتے ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، وہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس کو سامنے رکھ کر کے گھر کے جو مسائل کبھی کبھی پیدا ہو جاتے ہیں ساتھ میں رہتے ہوئے، ان مسائل کو کیسے حل کیا جائے، کیا اس کی شکل ہو سکتی ہے، وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے درس میں آئیں گی۔ تو یہ وہ پہلے والا درس مت سمجھیے گا کہ یہ تو پہلے آ چکا ہے، وہ بھی ہے، اس دیواجی زندگی کے تعلق سے ہی وہ تھا کہ دونوں کو اپنی محبت ظاہر کرنی چاہیے، اور اس کے لیے میں نے کئی حدیثیں آپ کے سامنے پیش بھی کی تھی، اور وہ مسئلہ بھی بہت کلیئر انداز سے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ تو آج کی جو حدیث ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ استوصوا بالنساء خیرا، استوصوا بالنساء خیرا۔ بعض روایتوں میں اس طرح کے الفاظ ہیں، اور بعض روایتوں میں شروعات ہوتی ہے کہ ان المرأة کالضلع، تو یہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مردوں کو مخاطب کر کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اچھے انداز سے ان کے ساتھ پیش آؤ۔ تو یہ ایک ایسی نصیحت ہے جس میں گھر کی زندگی میں، گھر کے ماحول میں اپنی بیوی کے ساتھ جو زندگی ہے، وہ زندگی جو میرج لائف کہلاتی ہے، اس کے تعلق سے ساری باتیں سمٹ آتی ہیں۔ اس کے لیے تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ آپ کو یہاں اچھا کرنا ہے، یہاں اچھا کرنا ہے، یہاں اچھا کرنا ہے، نہیں، بلکہ اچھائی کی جو بھی شکلیں ہو سکتی ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ، آپ ان تمام شکلوں کو اپنائیے۔ اور ہدایت کن کو ہے؟ مردوں کو۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا ہے عورتوں سے کہ آپ اپنے شوہروں کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، اچھا سلوک کرو، بھلائی کا معاملہ کرو۔ یہ جو الفاظ آتے ہیں خالص مردوں کے لیے آتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے اس میں کہ یہ جو ہے معاملہ، یہ جو شریعت کے اندر رکھا گیا ہے نا کہ گھر کے اس ماحول میں جو بڑی ذمہ داری دی گئی ہے گھر کے ماحول کی، وہ مرد کو دی گئی ہے، جسے عربی میں قوام کہا جاتا ہے۔ اور یہ قرآن کے اندر ذکر ہے کہ الرجال قوامون علی النساء۔ تو یہ جو بڑا ذمہ دار ہے گھر کے اندر، وہ جو ہے حیثیت شوہر کی۔ تو اب چونکہ وہ بڑا ذمہ دار ہے، تو ذمہ دار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کو گھر کی ذمہ داری ادا کرنی ہوتی ہے۔ اب اس کے انڈر میں جتنے بھی لوگ ہیں، اب انڈر میں سب سے پہلے اس کی بیوی آتی ہے، اپنی بیوی آتی ہے۔ تو جب بھی کوئی ذمہ دار ہوتا ہے نا، تو اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو اس کے انڈر لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، اچھے انداز سے رہے۔ ایسا نہ ہو کہ اسے صرف اپنی حاکمیت تو یاد رہ جائے، جیسے آج کل کیا ہوتا ہے کہ اسی انداز سے بعض لوگ اس کو پیش کرتے ہیں، ہمارے بعض مقررین پیش کر دیتے ہیں، وہ تو گھر کا حاکم ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو ویسا بھی نہیں ہے اس کا۔ تو مطلب اس کا صرف یہ ہے کہ آپ کو بڑی ذمہ داری دی گئی، تو آپ اس کے لحاظ سے جو آپ کے انڈر میں لوگ ہیں نا، ان کو ساتھ میں لے کر کے اچھے انداز سے اچھا جو ہے برتاؤ کرتے ہوئے ان کو آپ ساتھ لے کر کے چلیے، بھلائی کا معاملہ کیجیے۔ اور وہ ماحول ایسا تھا، جاہلیت کے ماحول سے یہ لوگ آئے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب لوگ اسلام قبول کیے ہوئے تھے، پہلے جاہلیت میں تھے، اور جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ جو برا سلوک کیا جاتا تھا، اس ماحول سے یہ لوگ آئے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بڑی تاکید فرمائی ان کو کہ آپ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر ایک مسئلہ بیان سلسلے میں، اور وہی اصل اس حدیث کو پیش کرنا ہے آج کے درس میں،
کہ آپ نے کہا کہ ان المرأۃ کالضلع، اور بعض روایتوں میں ہے کہ فإن المرأۃ خلقت من ضلع، کہ عورت کو پسلی کی ہڈی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ تو قرآن کے اندر بھی ذکر ہے کہ عورت کو یعنی حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر آدم علیہ السلام سے حوا کو پیدا کیا۔ اب ہمارے بعض لوگ جو ہے مقررین کبھی کیا کرتے ہیں کہ انہی چیزوں کو کچھ عجیب انداز سے اٹپٹے انداز سے پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کو اس طرح سے پیش کرنے کی۔ یعنی اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے شادی کی، حوا تو ان کی بیٹی، چونکہ ان سے پیدا کیا گیا اس لیے یہ ان کی بیٹی۔ ویسا کچھ نہیں تھا اس پیدائش میں، جیسا آپ کا عام تصور ہوتا ہے پیدائش کا نا، اس طرح کی پیدائش یہ نہیں تھی۔ لیکن یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیوی کو پیدا کیا، یعنی ان کا جوڑا پیدا کیا۔ یہ قرآن میں بھی ہے اور یہ حدیثوں میں بھی ہے۔ تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو ضلع کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اسی کا یہ ہے کہ عورت کو یہاں سے پیدا کیا گیا ہے۔ اب یہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہڈی جو ہوتی ہے اس میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، تو یہ ٹیڑھا پن عورت کی اس فطرت میں، یعنی جو اس کی پیدائش ہے، اس کی پیدائش سے اس کا تعلق ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ اسے سیدھا کرنا چاہیں گے، ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں تھوڑے سے کہ یہ بالکل صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کی شرح کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، کہ آپ نے کہا کہ وَإِنَّ عَوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، اور یہ جو ہڈی ہے اس کی جو ہے جو سب سے اس کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے نا، یہ اس میں ٹیڑھاپن اور زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس کے بعد کیا کہا کہ فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر آپ اس کو سیدھا کرنا چاہیں گے تو آپ اسے توڑ دیں گے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یعنی جو فطرت ہے، جو فطرت ہے، نیچر جسے آپ کہتے ہیں، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھی پیدا کیا ہے، اسے آپ کبھی چینج نہیں کر سکتے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، قرآن میں ہے کہ اللہ کی جو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو کبھی بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا، جس طرح سے پیدا کیا، اس میں کوئی بھی شخص تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس کے بارے میں سوچنا نہیں ہے لوگوں۔ اور آج کے درس میں یہی پہلی حدیث ہے جس کی ہم بات آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں، صرف ابھی ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے اس حدیث کا۔ تو کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آپ اس کو سیدھا کرنا چاہیں گے تو توڑ دیں گے، اور اس کو اسی کی فطرت پر باقی رکھتے ہوئے اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے، وَإِن تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا عَلَى عِوَجٍ، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یعنی آپ اس کے ساتھ ایک بہترین ازدواجی زندگی، ہیپی میرج لائف آپ اس کے ساتھ گزار سکتے ہیں، بسر کر سکتے ہیں، ان چیزوں کے ہوتے ہوئے کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بالکل سیدھی کر دیں تو یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے، آپ توڑ دیں گے لیکن آپ سیدھا نہیں کر سکتے۔ اس لیے وہ سیدھا کرنے کا معاملہ تو ذہن سے نکالیں، اس کے بارے میں کبھی مت سوچو، بس یہ سوچو کہ جیسے بھی ہے ہم کو اسی لحاظ سے رہنا ہے، اپنی زندگی بسر کرنی ہے، اور ہم یہ چاہیں کہ ہم کسی کی فطرت بدل دیں گے تو ایسا ہم نہیں کر سکتے۔
اب یہ چیز یہاں پر ہے، یہ اس کا تعلق فطرت سے ہے۔ یہ صرف عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مردوں کا بھی ہے، عورتوں کا بھی ہے۔ لیکن آپ نے مردوں کو جب نصیحت کیا تو آپ نے ان کو یہ بات کہی ہے عورتوں کے تعلق سے، اور ایسے ہی ہر مرد کی بھی اپنی ایک فطرت ہوتی ہے، عورت کے تعلق سے بھی اس کی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے، ایک فطرت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ایک جیسا نہیں پیدا کیا ہے، یہ چیز ہمیں سمجھنا ہے۔ اور بہت کثرت سے جو طلاق اور خلا کے مسائل ہوتے ہیں آج کے اس دور میں، لوگ اس کا بڑا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور خاص طریقے سے ہمارے اس ملک میں اللہ کا فضل و کرم ہے ابھی بھی کہ اس کی شرح بہت زیادہ نہیں ہے، یعنی پرسنٹیج جو ہے اگر آپ دیکھیں گے تو بہت زیادہ نہیں ہے جتنا عرب کنٹریز میں ہے۔ تو عرب کنٹریز میں، یعنی مسلم کنٹریز، اور مسلم کنٹریز میں یہ عرب کنٹریز خاص طریقے سے، ان کے یہاں تو بالکل ہی جو ہے اتنی کثرت سے یہ چیز ہوتی ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان علیحدگی، معاملہ الگ الگ ہو جانا بہت کثرت سے ہے۔ وہ چیزیں طلاق ہو گیا اور خلا کے مسائل میں آئیں گی، لیکن ہم جو ہے آج جو مسئلہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں نا، کیا ہے اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی فطرت کو بدلنے کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، اور جب آپ فطرت کو بدلنا چاہیں تو آپ فطرت تو نہیں بدل سکتے کسی کی، کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ، اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ تو ہم فطرت کو بدلنے کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں۔ یہاں عورت کے تعلق سے ایک بات کہی گئی ہے کہ یہ اس کی فطرت ہے، یعنی اس کو ایسے پیدا کیا گیا ہے۔ جب اس کو ایسے پیدا کیا گیا ہے تو اب اس عورت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اور یہ کہا کہ یہ جو جس ہڈی سے پیدا کیا گیا عورت کو، اس کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے اس میں زیادہ ٹیڑھاپن ہوتا ہے۔ تو اس کی شرح کرتے ہوئے بعض حدیث کی شرح لکھنے والوں نے یہ بات لکھی ہے۔ میں ہمارے جو ہے اس درس میں جو ہماری بہنیں ہیں، میں ان سے پہلے یہ بات ذکر کر دوں کہ یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ ہم صرف جو کہا گیا ہے، جو رائے ہے بعض لوگوں کی، وہ ہم پیش کرتے ہیں۔ ہمارے پیش کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم بھی اس کے قائل ہیں، یعنی ہماری بھی یہ رائے ہے۔ تو کبھی کبھی ہم اس کو ظاہر کر دیتے ہیں کہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں، کبھی نہیں بھی ظاہر کیے، تب بھی یہ بات آپ سمجھ لیجئے گا، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہم بھی اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے اس کی شرح لکھتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ یہ اوپر کا حصہ کیا ہوتا ہے؟ یہی نہ ہے، سر ہے، چہرہ ہے، یہی جو ہے اوپر کا حصہ ہے۔ تو اب ایک عورت کا اوپر کا حصہ، تو اب اس میں ایک تو اس کا دماغ ہوا، اس کی عقل ہے، اس کی سوچ ہے، عورت کی سوچ ہے، اس کی عقل اور اس کا دماغ۔ اور ایک چیز کیا ہوتی ہے اسی چہرے میں، یہ بھی اوپر ہی کا حصہ ہوگا پورا، تو چہرے کے اندر زبان ہوتی ہے۔ تو بعض لوگوں نے کیا کہا اس سے کہ ہاں، یہ جو کہا کہ اوپر کا حصہ، تو یہ کیا ہے؟ وہ اس کی زبان مراد ہے عورت کی، کہ عورت کی زبان یہ ذرا برداشت کر کے رہنا پڑے گا۔ شوہروں کو ذرا اس معاملے میں برداشت سے کام لینا پڑے گا، کیونکہ عورت کی زبان تو قینچی کی طرح چلے گی۔ یہ اس طرح کی باتیں آپ خطبوں وغیرہ میں، تقریروں میں سنتے رہتے ہوں۔ تو یہ بعض لوگوں نے یہ بات لکھی ہے حدیث کی شرح کرتے ہوئے، اور وہی باتیں لوگ نقل کرتے ہیں، حالانکہ حدیث میں کہیں ایسا کچھ نہیں ہے، اور ایسا نہیں کہ صحابہ تابعین نے ایسی کوئی بات کہی۔ یہ بعد کے لوگوں نے جو شرح لکھی ہے انہوں نے اس طرح کی بات ذکر کی ہے۔ حالانکہ اس زبان کا تعلق بھی نہ عورت سے ہے، نہ مرد سے ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ سب سے ہے۔
یعنی خاص کسی سے نہیں ہے بلکہ سب سے ہے۔ یعنی یہ کبھی زبان خراب مرد کی بھی ہو سکتی ہے، عورت کی بھی ہو سکتی ہے، اس میں کم اور زیادہ کا مسئلہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ مسئلہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک کو کلین چٹ دے دی جائے اور دوسرے کو بالکل جو ہے نیچا دکھایا جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی ایسا کچھ نہیں ہے کہ عورتوں کی زبان ہی گندی ہوتی ہو اور مردوں کی زبان بالکل جو ہے 100% صحیح، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ہر عورت کا ایسا معاملہ ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے ہر مرد اچھا ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں، اور ان سب چیزوں کا یہ مقصد بھی نہیں ہوتا۔ وہ تقریروں سے کبھی کبھی اس طرح کا بعض عورتوں کو خیال گزرتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ یہ دین تو صرف مردوں کا ہے، تو اصل وہ تقریروں کی وجہ سے اس حدیث کا بھی یہ مطلب نہیں۔ اصل اس کا مطلب ہے فطرت، جو انسان کی جو فطرت ہوتی ہے اس فطرت کو چینج نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ فطرت نیچر جو ہے شوہر کا بھی صحیح نہیں ہے تو بیوی اسے تبدیل نہیں کر سکتی۔ اگر جو یہ معاملہ یعنی زبان کا، بعض لوگ مرد بھی زبان کے خراب ہوتے ہیں نا، تو جیسے اب زبان کا خراب ہونا ہی مثال لے لیجیے، تو اگر ایسا ہے کہ وہ زبان کا بہت خراب ہے آدمی، بڑا منہ پھٹ ہے، جو بھی منہ میں آیا بول دیا، تو عورت جو ہے نہیں اس کو تبدیل کر سکتی۔ یا ایسے ہی معاملہ عورت کا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لان تان بہت کرتی ہے، بڑی کثرت سے جو ہے لان تان، جب دیکھو تو لان تان۔ یہ حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث میں یہ ہو کہ تقصرن اللعنہ، تم بڑی کثرت سے لان تان کرتی رہتی۔ تو یہ بھی ساری عورتوں کے تعلق سے نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ چیز پائی جاتی ہے ان کے اندر، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ چیزیں کچھ ہوتی ہیں جو کنٹرول کی جا سکتی ہے، تو یہ نصیحت عورتوں کو کی جا سکتی ہے کہ آپ اس پر کنٹرول کرو، اپنی زبان پر کنٹرول کرو۔ جن مردوں کی زبان صحیح نہیں ہوتی ہے ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی زبان پر کنٹرول کرو، نصیحت کرتے ہوئے ان کو یہ کہا جائے۔ لیکن جو ان کا ساتھی ہے، یعنی اگر یہ مسئلہ شوہر کا ہے تو بیوی کا ہے، تو شوہر کا جو ساتھی ہے نا، انہیں کیا کرنا ہے اس سلسلے، انہیں کس طرح سے رہے، یہ ہمیں آج جو ہے سمجھ کہ کیسے جو ہے ان چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم چاہیں تو اپنی زندگی کو، اپنی میرج لائف کو ہیپی بنا سکتے ہیں، خوش و خرم بنا سکتے ہیں، اور اسے بہتر بنا سکتے ہیں، یہ چیزیں ہوتے ہوئے بھی اگر اس کا تعلق فطرت سے ہے۔ یہ بات تھی زبان کی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ عقل، چونکہ عورتیں جو ہے بڑی کمزور عقل کی ہوتی ہیں اور جو ہے ناقص العقل ہوتی ہیں، کچھ اسی انداز سے لوگ پیش کرتے رہتے ہیں، ہماری بہنیں جو ہیں، میں لوگوں کی بات یہ نقل کرتا رہتا ہوں کہ یہ تو ناقص العقل ہے، ایسی ہے وہ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں ایسا نہیں، حدیث میں آتا ہے یہ لفظ ناقصات عقل، لیکن جیسا ہم اردو میں اس کو سمجھتے ہیں ویسا نہیں ہے اس حدیث کا مطلب، اور ویسا کچھ عورتوں کے تعلق سے یہ کوئی یعنی ایسی چیز نہیں ہے کہ گویا اسلام ان کو بہت نیچا کر کے دکھا رہا ہے یا دیکھ رہا ہے، ویسا نہیں ہے یہ۔ تو وہ کیا ہوتا ہے، جذبات ہوتے ہیں۔ تو جذبات کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو عورتوں کو وہ بڑی جذباتیت ان کے اندر، یہ بھی سب عورتوں میں نہیں ہوتی ہے لیکن اکثریت میں ہوتی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ وہ کچھ حالات کو دیکھ کر کے بڑی جلدی متاثر ہو جاتی ہے اور انہیں اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں رہ جاتا ہے، اور سامنے والے سے بہت جلدی متاثر ہو جاتی ہیں تو دھوکا کھا جاتی ہے۔ اور وہ جو نقصان العقل کی بات حدیثوں میں کہی گئی ہے عورتوں کے تعلق سے، اس میں پھر یہی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کا حوالہ دیا، اس میں بیان یہ کیا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک مرد کے برابر دو عورت کی گواہی، تو جو دو عورت کی گواہی ایک مرد کے برابر رکھی گئی ہے،
اس آیت کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے، میں وہ آیت آپ کو یاد دلا دوں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر ان میں سے دو میں سے کوئی ایک اگر راستے سے ہٹ جاتی ہے، یعنی جذباتیت کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ جذباتیت کیا ہے؟ ذرا اردو کا لفظ اگر نہ سمجھ میں آیا تو کہہ دوں آپ کو، ایموشنل جو کہتے ہیں نا، ایموشن جو ہے یہ جو، تو یہ جو ان کے اندر یہ چیز زیادہ ہوتی ہے، بڑی جلدی جو ہے وہ جذبات ہوتی ہے، ان کو اپنے آپ پر پھر کنٹرول نہیں رہتا ہے۔ آپ کبھی بھی دیکھیں گے تو عورتوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی کو روتے ہوئے دیکھ لیں تو انہیں خود بھی رونا آ جائے گا، بیٹھ کے رونا شروع کر دیں گی۔ بہت کم عورتیں ہوتی ہیں جو ایسے موقع پر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتی ہیں، پھر بھی وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتی ہیں، اور ان کا جو ہے کنٹرول مردوں سے بھی کہیں زیادہ ہوتا ہے، بعض ایسی بھی خواتین ہیں۔ لیکن یہاں جب بات کی جاتی ہے نا تو وہ جو جنرل چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، جو بات ہوتی ہے اس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی ہے۔ جب کوئی قاعدہ بنایا جاتا ہے، کوئی ضابطہ بنایا جاتا ہے، تو ہمیشہ زیادہ کا خیال کر کے بنایا جاتا ہے۔ تو وہ جذباتیت اس کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ جب وہ گواہی دینے کا معاملہ ہوا ہے، وٹنس کا معاملہ ہو، تو ایک عورت جذبات کا شکار ہو جائے، ارے بھائی تم بھی ایک ماں ہو، تم بھی ایک عورت ہو، میں بھی ایک عورت ہوں، عورت ہی عورت کا دکھ درد سمجھ سکتی ہے، اس لیے تم خود جو ہے سوچو اس کے بارے میں۔ تو کہیں جو اصل ہے چیز، جو سچائی ہے، اور گواہی دینے میں، وٹنس میں سچائی کو سامنے رکھا جاتا ہے، جذبات کو نہیں، ایموشنز کو نہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ عورت کو اس کے ایموشن کو جو ہے ابھار دیا گیا ہو اور اس سے غلط گواہی دلوائی جائے، تو عورت جذباتیت کا شکار ہو کر کے ایسا کر سکتی ہے، تو جو دوسری رہے گی ساتھ میں اس کو یاد دلائے گی، نہیں نہیں ایسا نہیں کرنا ہے، جو بات ہے وہی بات کرنی ہے۔ اس کا تعلق اس کو یاد کرنے اور یاد نہ کرنے سے نہیں ہوتا ہے، یعنی بعض لوگوں نے کیا سمجھا کہ شاید اس کا تعلق میموری پاور سے ہوتا ہو، یاد کرنے اور یاد نہ کرنے سے ہوتا، تو ایسا کچھ جو ہے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ کہیں بھی لوگ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں تو عورتیں جو ہے پڑھنے میں مردوں سے کمزور ہوں۔ یہ بڑا سوال آتا رہتا ہے آج کے زمانے میں کہ عورتیں بھی تو ماشاءاللہ ہر فیلڈ میں جو ہے، جو پڑھائی چل رہی ہے، جو ان کی جو ہے کلاسیں وغیرہ جو لی جاتی ہیں مردوں کی عورتوں کی، تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں بھی جو ہے بہت بہت آگے نکلتی ہیں، اور بڑی ذہین، بڑی جو ہے انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں، بہت سی عورتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ سب چیزوں کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ میں تھوڑا اس لیے یہ کیا، وضاحت کیا کہ ہماری بعض بہنیں ہیں، وہ کبھی ان کے ذہنوں میں خیال نہ آئے جو اس درس میں ہے کہ یہ دین صرف مردوں کا ہے عورتوں کا نہیں ہے، تو ویسا کچھ نہیں ہے۔ اور یہاں جو چیز ہے وہ اس کا تعلق فطرت سے ہے۔ فطرت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا نیچر ایسا بنایا ہے کہ وہ بہت جلدی جذبات کو قبول کرتی ہیں، یعنی ایموشن جو ہے ان کے یہاں بہت جلدی ابھرتا ہے۔ تو ایموشنل جو چیزیں ہو جاتی ہیں نا، جذباتیت کا جو مسئلہ ہوتا ہے، وہ جو ہے ان کے اندر، ان کی طبیعت میں، فطرت میں رکھی گئی ہے چیز۔ کیوں رکھی گئی ہے؟ اس کی بھی وجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی کام ہے وہ سب جو ہے حکمت سے بھرا ہوا ہے، وہ الحکیم ہے، تو ہر چیز میں حکمت ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد بچے کی جو حالت ہوتی ہے نا، بڑا نازک ہوتا ہے۔ اس کسی نازک چیز کو پالنا ہو، اس کی دیکھ بھال کرنا ہو، تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ پالنے والے کی طبیعت میں بھی ویسے ہی نزاکت ہو، اور بہت جلدی وہ جذبات کو جو ہے قبول کر سکتی ہو۔ بچے کی رونے کی آواز سے ماں کو رونا آ جائے، ویسا ہو، تبھی تو ماں دوڑ کے جائے گی بچے کے پاس، اپنے بچے کو گود میں اٹھائے گی۔ اگر تھوڑا سخت دل کی ہو جائے نا عورت اس سلسلے میں، تو بچوں کی پرورش بہت مشکل ہو جائے گی بعد میں۔
یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے اور یہ ضروری ہے اس کے لیے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ چیز رکھی ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ چیز ہوتی ہے، کبھی بعض مرد لوگ ہوتے ہیں ان کی یہاں بھی بڑی جذباتیت ہوتی ہے، یعنی عورتوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، لیکن اکثریت کا یہاں معاملہ ہے صرف، اس کے لحاظ سے یہ قاعدہ بنایا گیا ہے۔ تو اور بعض عورتیں ہم نے کہا کہ انہیں بڑا کنٹرول بھی ہوتا ہے، اپنے جذبات کو بھی بہت کنٹرول میں رکھتی ہیں وہ، اور ہر چیز پر معمولی سی کوئی چیز ہو جائے تو رونا آ جائے، تو ویسا ان کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، وہ بہت کنٹرول میں اپنے آپ کو رکھتی ہیں جو۔ تو بہرحال یہ چیز آپ کے سامنے میں پیش کر رہا تھا کہ یہ بعض لوگوں نے کیا کہا اس کا تعلق عقل سے، تو یہ سب چیزیں یہ تصورات ہیں، یہ لوگوں کی باتیں ہیں، لوگوں نے پیش کی ہیں، حدیث میں تو کہیں یہ چیز نہیں ہے۔ حدیث میں صرف یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ عورت کی جو پیدائش ہے وہ ضلع، جو ایک ہڈی ہے، پسلی کی ہڈی ہم کہہ لیتے ہیں اردو میں، اس سے پیدا کیا گیا، اور اس کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے اس میں ٹیڑھا پن زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے پھر اس کے بعد صرف یہ کہا، یعنی اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ جو طبیعت ہے، فطرت ہے، جس چیز سے پیدا کیا جاتا ہے اس چیز کی فطرت جو ہے آتی ہے اندر، جو ہے یہ چیزیں جو ہے طبیعت میں وہ چیز آتی ہے۔ ہم انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تو ہم انسانوں کے اندر مٹی جیسا تواضع جو ہے ہم انسانوں کے اندر وہ چیز آتی ہے۔ جن کو آگ سے پیدا کیا گیا ان کے اندر وہ آگ جیسی چیز جو ہے وہ بھڑکنے والی چیز ہوتی ہے، اور جن کو جو ہے یہ مٹی اور آگ کی میں نے بات کی، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوتا ہے، کبھی بعض انسان بہت تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ ہوتا ہے ان کو، وہ ایسا کسی شخص کے اندر یہ چیز ہو سکتی ہے، جبکہ جنرلی یا نارملی ایسا ہونا چاہیے کہ انسان کے اندر تواضع آنا چاہیے۔ تو یہ چیز عورتوں کے تعلق سے بھی ان کی طبیعت میں یہ ہے، لیکن بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں، اتنی با اخلاق ہوتی ہیں اور اتنی جو ہے اچھے سدبھاؤ کی ہوتی ہیں کہ سارے مرد ملا کر کے ان کے سامنے سب فیل ہو جائے۔ تو یہ بھی ان کے اندر ہے چیزیں، یہ بھی ان کے معاملات ہیں۔ کبھی ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ اپنے آپ کو بہت کنٹرول میں رکھ کر کے ہر لحاظ سے اپنے آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ ان کے اندر جو کمی ہے اس کمی کو وہ کہاں سے پوری کریں گے، کیسے پوری کریں گے، اس کے لحاظ سے وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں کرتے۔ کبھی مرد بھی معاملہ ہوتا ہے، عورتوں کا بھی ہوتا ہے، یہ دونوں کا آپس کا تعلق میں نے آپ سے کہا کہ یہ فطرت سے ہوتا ہے، ان کی طبیعت سے ہوتا ہے۔ پہلے ہم نے نکاح کے مسائل جب شروع کیے تھے تب ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ جب یہ ہوتا ہے نا کہ ایک لڑکا جو ہے لڑکی کا انتخاب کرنا چاہتا ہے، تو ہم نے آپ سے اس موقع پر کہا تھا کہ اس پہ نیچر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، فطرت کی، طبیعت کی، کہ طبیعت کیسی ہے، اور شادی شدہ زندگی میں اس کی بڑی اہمیت۔ ایک عورت بھی شوہر کا انتخاب کرے تو اس کی طبیعت دیکھے، اس کا نیچر دیکھے، اور مرد بھی۔ اور یہ کیسے معلوم کر سکتے ہیں، گھر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے جو ہے اس چیزوں کی معلومات کی جا سکتی ہے کہ کس نیچر کی یہ ہیں یا کس طبیعت کی جو ہے یہ ہیں۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا اندازہ غلط ہو جائے تو بعد میں پریشانی بھی ہو سکتی ہے، تو اس طرح کے حالات میں اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم نیچر کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اگر شوہر کا معاملہ ایسا ہے تو بیوی جو ہے لاکھ چاہے اپنے شوہر کے نیچر کو تبدیل نہیں کر سکتی، اس کی فطرت کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ بیوی اپنے شوہر کے نیچر کو تبدیل نہیں کر سکتی، بیوی اپنے شوہر کے نیچر کو تبدیل نہیں کر سکتی، شوہر اپنی بیوی کے نیچر کو تبدیل نہیں کر سکتا، دونوں میں سے کوئی بھی یہ نہیں کر سکتے۔ تو کرنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سکھایا کہ آپ اس چیز کو برداشت کر کے آپ کو ساتھ میں رہنا ہے، یہ آپ آسانی سے کر سکتے۔ آپ کو کرنا یہ ہے، تبدیل نہیں کرنا ہے، آپ تبدیل کر نہیں سکتے اس لیے نہیں کرنا۔ جو چیزیں خرابیاں ہیں، کمیاں ہیں،
اصلاح کی ضرورت ہے، اصلاح کی جا سکتی ہے، وہاں اصلاح کی جائے گی، کوشش بھی کی جائے گی، لیکن جس کا تعلق فطرت سے ہے وہاں اس چیز کو بالکل بھول جائیے۔ ہم اصلاح نہیں کر سکتے، اصلاح کرنے جائیں گے، جو کہا سیدھی کرنے گئے تو توڑ دو گے، اصلاح نہیں ہوتی۔ توڑنا کیا ہوتا ہے؟ وہی طلاق ہے، خلا ہے، یعنی رشتہ ختم ہو جائے گا، لیکن آپ سیدھا نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ اس کا تعلق تو نیچر سے ہے نا، فطرت سے ہے، اور فطرت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ چیز ہے۔ ایک حدیث میں اور ہے، وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کوئی مومن کسی مومن عورت سے دشمنی نہ رکھے۔ یہاں مراد وہی شوہر اور بیوی کا ہی ہے، اس لیے نکاح کے مسائل میں اس حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ اگر اس کی کوئی چیز اس کو بری لگے گی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ دوسری کوئی چیز اس کے اندر ایسی ہو جو بہت اچھی ہو، اور اس کو جب سامنے رکھیں گے تو آدمی کو خوشی حاصل ہوگی، اور وہ جو کہیں ہے، کہیں اس کی طبیعت میں کوئی کمی، کوئی خرابی جو ہے، تو آدمی پھر اس کو بھول سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، تو اس کو بھی آپ سامنے رکھیے گا۔ اور یہ بھی حدیث، اب دونوں حدیثوں کو ملا کر کے خلاصہ یہ نکلا آج کے اس درس کا، شوہر اور بیوی کو جو ساتھ میں رہنا ہے تو اس بات کا خیال رکھ لیں کہ ہم کسی کے نیچر کو بدل نہیں سکتے، اس لیے ایسی اگر کوئی چیز ہے تو اصلاح کرنے کے بجائے وہاں برداشت کرنا سیکھیں۔ کیا کرنا ہے؟ برداشت کرنا ہے۔ اگر کہیں آپ کو کسی ناحیے سے، کسی جو ہے زاویے سے، کسی اینگل سے کچھ کمی نظر آ رہی ہے تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ آپ دیکھیے پھر، اگر شوہر کو بیوی کے اندر کمی نظر آ رہی ہے، بیوی کو شوہر کے اندر کمی نظر آ رہی ہے کسی ایک زاویے سے، کسی اینگل سے، تو آپ ذرا سا اینگل کو بدل کر کے دیکھیے، تو اس کے اندر کوئی ایسی خوبی ضرور ہوگی جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ کو اینگل چینج کرنا ہے، آپ کو یہ کرنے کے بجائے کہ آپ نہیں ہم سیدھا کر دیں گے، وہ نہیں، وہ سوچنا چھوڑ دیجئے، آپ اپنے اینگل کو چینج کیجیے۔ دنیا میں کوئی بھی شخص، کوئی بھی شوہر، کوئی بھی بیوی، انبیاء کرام کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں میں، چونکہ ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے، میں عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، تو کوئی بھی جو ہے شوہر مسٹر پرفیکٹ نہیں ہے، یہ ذہن میں بیٹھا دو۔ آپ کی لسٹ کہ میرا شوہر ایسا ایسا ہونا چاہیے، اگر جو ہے یہ لسٹ جو ہے لے کر کے اپنے شوہر کو اس لسٹ کے لحاظ سے دیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں اگر ایسی کوئی چیز بیٹھ گئی ہے کہ آپ کا شوہر اس لسٹ پر بالکل 100% کھرا اترے، تو یہ کبھی ہونے کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مسٹر پرفیکٹ پیدا نہیں کیا ہے، ہر انسان کے اندر کمی رکھی ہے، اور یہ اس کی فطرت میں ہے۔ اگر شوہر بھی اپنی بیوی کے تعلق سے یہ سمجھتا ہے کہ میری یہ لسٹ ہے، میری بیوی کو بالکل ایسے رہنا، ایسے ہونا ہے، ایسے رہنا ہے، یہ میں شادی ہونے کے بعد کی بات کر رہا ہوں، ورنہ شادی ہونے سے پہلے بھی لوگوں کی جو ہے وہ لسٹیں ہوتی ہیں کہ میری بیوی ایسی ہونی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں ایک بات ذکر کرتے ہیں، میں تھوڑا آپ کے ذہن کو اور جو ہے فریش کرنے کے لیے وہ بات ذکر کر رہا ہوں آپ سے، کہ ہمارے ایک بھائی نے ایسے ہی جو ہے طے کیا کہ میری بیوی کیسی ہونی چاہیے، تو ایک جو ہے 40 صفتیں اس کی بیان جو ہے ایک جو ہے کاغذ میں، پیپر میں لکھ کر کے رکھ لیا کہ میری بیوی جو ہے ایسی 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 ہونی چاہیے، اور اپنے گھر والوں کو بتا دیا کہ اس کے لحاظ سے آپ میری بیوی تلاش کریں، میرے لیے بیوی لڑکی تلاش کریں۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جو ہے
تلاش کرتے کرتے کوئی لڑکی تو نہیں ملی جس کے اندر وہ 40 صفتیں پوری ہوں، البتہ ان کی عمر 40 کی ہو گئی، تو اب اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اب صرف عورت ہو تو کافی ہے، کوئی بھی عورت ہو تو نکاح کر۔ تو یہ چیزیں جو ہم نے بنا کے رکھی ہوتی ہے نا، ایک امیج اپنے ذہن میں کہ میرا شوہر ایسا ہونا چاہیے، میری بیوی ایسی ہونی چاہیے، اور اس کے خلاف اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کی وہ جو ہے پھر اس کو لے کر کے مسائل جو ہے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ نوٹ کر لیجئے، یہاں کوئی بھی 100% پرفیکٹ نہیں ہے، نہ کوئی مرد ہے نہ کوئی عورت ہے، ہر ایک کے اندر کمیاں ہوتی ہیں، ہر ایک کے اندر خامیاں ہوتی ہیں، اور ہر ایک کے اندر خوبیاں بھی ہوتی ہیں، بس اینگل الگ الگ۔ مطلب کیا ہے کہ کسی ایک شخص کے اندر ایک اینگل سے دیکھیں گے آپ تو اس کے اندر کچھ کمی ہوگی، لیکن دوسرے اینگل سے اللہ تعالیٰ نے کوئی خوبی رکھی ہوگی جو بہت زیادہ ہو۔ تو یہ کمیاں بھی رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں، اور خوبیاں بھی رکھی۔ نہ کوئی عورت خوبیوں سے خالی ہے اور نہ کوئی مرد خوبیوں سے خالی ہے، اسی طرح سے کوئی عورت بھی کوئی خامی نہ ہو اس سے خالی نہیں ہے، اور کوئی مرد بھی کوئی خامی نہ ہو اس سے خالی نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہر ایک کے اندر پائی جاتی ہیں، ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا اینگل چینج کر کے اس کی خوبیوں کی طرف جانا ہوتا ہے، اس کی خامیوں کو نظر انداز کر کے وہی جو ٹیڑھا پن ہے اس کو برداشت کر لیجئے، تو ان کی خوبیوں سے آپ کو زندگی میں بہت فائدے حاصل ہوں، اور بڑی اچھی آپ کی خوشگوار ہیپی میرج لائف ہوگی۔ یہی ہے حدیث میرے بھائیوں، اور یہی مطلب ہے اس حدیث کا۔ اسے بہت اچھے انداز سے نوٹ کیجیے، پھر پریشانیاں نہیں ہوں، صرف آپ اپنے سوچنے کا انداز بدل دیجیے۔ کمی ہے، یقیناً ہوگی کمی، ہر ایک کے اندر ہے، کمی ہوتی ہی ہے، بس وہ تلاش کیجئے کہ خوبی کیا ہے اس کی۔ جب آپ خوبی جو ہے دیکھیں گے تو ضرور خوبی بھی کوئی نہ کوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایسا پیدا ہی نہیں کیا کہ کوئی خوبی نہ ہو اس کے اندر، ویسا نہیں۔ تو خوبیوں کی طرف جائیے، جب اس پر نگاہ پڑے گی تو انشاءاللہ پھر آپ کو کوئی جو ہے شکایت نہیں رہ جائے گی، اور دونوں بڑے خوش و خرم رہیں گے، آپ شوہر اور بیوی۔ یہی ہے اس حدیث کا مطلب، اور یہ بات میں آج کے درس میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ کبھی بھی کوئی بھی شخص، میں ہر ایک کی بات کر رہا ہوں، کبھی ہوتا ہے کہ بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے، شاید جو ہے نہیں کر سکتے، تو وہ ایک آخری حل ہوتا ہے جسے ہم طلاق یا خلا کہتے ہیں، وہ بعد میں ہم طلاق کے مسائل میں پیش کریں، ہم اب نکاح کے مسائل۔ تو ہماری کوشش جو ہے 100% تک یہی ہونی چاہیے کہ ہم نے نکاح کیا ہے تو ہمارا یہ نکاح باقی رہے، اس کے لیے ہمیں ہر کوشش کرنی ہے، اور اسی کے لیے شوہر کے حقوق بیان کیے گئے، بیوی کے حقوق بیان کیے گئے۔ اتنی حدیثیں ہیں میرے بھائیوں حدیث کی کتابوں میں کہ جو ہے شوہر کو یہ تاکید کی گئی، عورت کو، بیوی کو یہ تاکید، ساری چیزیں کس لیے کی گئی ہیں نا؟ اسی لیے نا کہ یہ رشتہ باقی رہے، رشتے کو قائم رکھنا، باقی رکھنا، یہ دونوں کی ذمہ داری ہے، کسی ایک کی نہیں، دونوں کی ذمہ داری ہے۔ اور رشتے کو نبھانا سیکھنا ہوتا ہے، اور نبھانے کے لیے برداشت ضروری ہے۔ برداشت کہاں کرنا پڑتا ہے ہم کو؟ وہ جو پہلو ہے کمزوری والا، جو ہر ایک کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ جو کمزوری ہے اس پہلو کو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، اور
बर्दाश्त करने के लिए आपको करना क्या होता है, खूबियों वाले पहलू की तरफ चले जाइए, एंगल को चेंज करके खूबियों वाले पहलू की तरफ चले जाइए। बीवी अपने शौहर की खूबियों के बारे में सोचना शुरू कर दे। देखो पता नहीं लोग, औरतें जो है, कितने लोगों की बीवियां, उनको क्या क्या परेशानियां हैं। देखो मेरा शौहर तो माशाल्लाह फिर भी इन सब चीजों में तो बहुत अच्छा है, यहाँ थोड़ी सी होती है उससे परेशानी मुझे, चलो इसको बर्दाश्त कर लेते, यही है सोचना, तो इसको बर्दाश्त कर। शौहर भी अपनी बीवी के बारे में यही सोचे। पता नहीं लोगों की बीवियां तो कैसे कैसे, मैं कभी सोचता रहता हूँ ये बात कि लोगों की बीवियां तो न जाने कितनी फरमाइशें कर करके उनकी कितनी जो है दिमाग खा लेती होंगी। कम से कम हमारी बीवी का तो ये हाल है कि कोई फरमाइश तो नहीं होती, तो उसकी जो है हमको वो परेशानी तो कम से कम नहीं होती कि जो है अक्सर जो है बहुत बिजी जिंदगी गुजरती है। आप समझ रहे हैं मेरी जो है जिंदगी कुछ ऐसी है कि जो है हम बच्चों को न कभी सैर व तफरीह के लिए ले जा पाते हैं, न कभी हम छुट्टी जानते हैं, न कुछ नहीं जानते, हमको तो कुछ भी नहीं होता। और न कभी ऐसा होता है कि हाँ नहीं हम भी कभी होटल में जाएंगे खाएंगे, ऐसा हमारा मिजाज नहीं है वो जो है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी जो है वैसा नहीं होता कि बीवी की तरफ से ऐसा कोई मुतालबा आया और उसको लेकर के हमको परेशानी हो। बच्चों से भी अल्लाह का फضल करम है कि हमको कभी भी इस तरह की परेशानी नहीं हुई कि बच्चे जो है नहीं हमको जो है जाना है, हमको अभी छुट्टी है, हम फलां जगह जाएंगे, फलां ये करेंगे, या जो है कई मुतालबा जो है इस तरह का कुछ नहीं होता। तो चलो ये बड़ी खूबी है उनके अंदर, हम इस एंगल से देखते हैं तो हमको लगता है बहुत अच्छा है। हाँ बास कमियां हो सकती हैं और हर एक के अंदर होती है, इनकार तो हम नहीं करते किसी के भी ताल्लुक से हम ये इनकार नहीं कर सकते कि उसके अंदर कोई कमी नहीं है। हर एक के अंदर, मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां, क्योंकि वो मेरी फितरत है, मेरी तबीयत है। मैं जो है बहुत ज्यादा, मैं अपना जो भी मेरा काम होता है, मेरी एक फितरत है, एक तबीयत है, मैं आपको बता दे रहा हूँ ये भी। हर एक के ताल्लुक से ये मसला है, तो मैं भी अपनी बारे में बता रहा हूँ आपको, ये दर्स में खुले तौर पर बता रहा हूँ कि मैं अपनी ड्यूटी या काम को छोड़ करके ये जो है रिश्तेदारी या कोई और चीजें वो निभाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ करके चला जाऊं, ये मेरी तबीयत में नहीं, ये मेरी फितरत में नहीं। तो मैं अपनी ड्यूटी को बहुत अहमियत देता हूँ, उसको जो है, ये मेरे नज़दीक इसकी जो है बड़ी अहमियत, वो मेरी तबीयत है। तो इसके साथ साथ मैं दूसरी तमाम चीज़ों को निभाने के लिए तैयार होता हूँ, निभाता भी हूँ, अल्लाह का फضल करम है, मैं उसके बारे में कोई शिकायत नहीं करता। लेकिन तो बाज़ लोगों को जब ये पता है कि ये इनका जब ड्यूटी का मसला आएगा तो ये वहाँ पर फिर जो है किसी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, तो उनको फिर उसी के साथ मेरे साथ जब वो मामला करेंगे तो उनका मामला बिल्कुल सही होता है, उनको कोई परेशानी नहीं, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन कोई ज़रूरी ये नहीं है कि ये जो मेरी तबीयत है ये दूसरे की भी है, ये कोई ज़रूरी नहीं है ना, उनकी तबीयत अलग हो सकती है। तो हर एक को एक लिहाज से ट्रीट नहीं किया जा सकता, उनकी तबीयत के लिहाज से देख करके उनके साथ मुआमलात किए जाते हैं। तो यही शौहर और बीवी का भी मुआमला होता है। ये निकाह के मसाइल ख़त्म हुए हैं, तो अब ये निकाह को बाकी रखना है, तो उसके लिए क्या शक्लें होती हैं, हदीसों में इसका जिक्र है, वही हदीसें हमने आपके सामने पेश की। ये कोई फ़िक़ही इख्तिलाफ का मसला तो नहीं है इसमें, लेकिन ये मसला तो है कि निकाह को बाकी कैसे रखना है। तो हमने ये चंद बातें आपके सामने पेश की है। ये हदीसें चंद, दो ही हदीसें बल्कि हमने पेश की हैं आपके सामने, और इसकी रोशनी में ये बात हमने समझाने की कोशिश की है कि दोनों की जिम्मेदारी क्या होती है और किस तरीके से वो घर के माहौल को बेहतर रख सकते हैं। ये सब कोशिश के बावजूद भी कभी कभी ये जो फितरत है इंसान की उभर जाती है, तो घर के माहौल में थोड़ी कशीदगी, तनाव जिसे कहते हैं, या जो है थोड़ा जो है अपसेट होता है मामला थोड़ा सा जो है, तो उसका इलाज कैसे करना है। निकाह को बाकी रखने की पूरी कोशिश करनी है, तो उसका इलाज कैसे करना है, वो भी हर घर में चीज होती है। ये कभी भी बाज लोगों को क्या होता है, ये सोचते हैं
کہ شاید ہمارے گھر میں ہی یہ معاملات ہوتے ہیں، بقیہ دنیا میں جتنے بھی گھر ہیں وہ لوگ سب کی سب 100% وہ بڑی اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم ہی ہیں جو ہم کو ایسی بیوی مل گئی یا ہم کو ایسا شوہر مل گیا۔ بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے، وہ دوسروں سے جو سنتے رہتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں، تو ویسا کچھ ہے نہیں۔ ہر گھر کے کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کی جو یہ طبیعت ہے، فطرت ہے، یہ کبھی کبھی ابھر جاتی ہے، تو وہاں پر اس کا صحیح علاج کرنا ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ٹریٹمنٹ جو ہے، بجائے نکاح کو توڑنے کے بارے میں سوچیں، اس کے علاج کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں بات آپ کے سامنے آئے گی۔ آج کا درس اصل یہی ہے بس، حالانکہ میری خواہش تو یہ تھی کہ آج جو پورا جو مسئلہ تھا، یعنی حسن معاشرت جسے کہتے ہیں شوہر اور بیوی کے درمیان، وہ پورا آپ کے سامنے پیش آ جائے، وہ ساری حدیثیں آپ کے سامنے آ جائے، لیکن ویسا ہو نہیں پایا۔ میں گھڑی دیکھ رہا ہوں تو وقت ہو رہا ہے، تو ہم بات کو یہیں پر ختم کریں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں، 2-3 منٹ باقی ہے، ورنہ پھر انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں آپ سے ملیں گے ایک نئے درس کے ساتھ۔ جی شیخ، آپ نے بتایا کہ برداشت کر لیں کسی بھی چیز کا، تو برداشت کی حد کیا ہوگی شیخ؟ وہ انشاءاللہ آئندہ جو ہے درس میں وہ بات آئے گی۔ برداشت کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، بلکہ کیا کرتا ہوتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو آدمی ظاہر سی بات ہے کہ اس کی جو لمٹ ہے برداشت کرنے کی اسی حد تک کرتا ہے۔ اکثر لوگوں کی زبان سے یہ بات سنی جاتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، یہ جو ہے برداشت کی حد ہو چکی ہے، اب میں نہیں کر سکتا برداشت۔ برداشت کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے، حقیقت میں یہ وہ لوگ کہتے ہیں یہ بات، یہ ان لوگوں کے سینٹنس ہوتے ہیں جو برداشت نہیں کرتے۔ برداشت کرنے والوں کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہوتی، وہ تو صرف یہ دیکھتے ہیں، ان کا ظرف ہوتا ہے برداشت کرنے کا جو اللہ نے ان کو دے رکھا ہے، تو وہ بہت حد تک برداشت کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے کہ دنیا کا کوئی بھی کام برداشت کیے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف شوہر بیوی کا معاملہ نہیں ہے، آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، کہیں بھی رہتے ہیں، جہاں 4 آدمی ساتھ میں ہوں گے وہاں برداشت کی صفت کا ہونا ضروری ہے۔ آج یہ علماء آپس میں کیوں لڑتے ہیں؟ یہ فقہی اختلافات اتنے زیادہ ہوتے ہیں تو پھر ان کے درمیان آپس میں لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ وہ برداشت کی قوت کو لوگ کھو دیتے ہیں، برداشت کرنا نہیں جانتے۔ تو ضرورت ہوتی ہے برداشت کرنے کی۔ جب برداشت کرنے کی صفت ہوگی، اور ہر ایک کے اندر یہ صفت آنی چاہیے، آپ کو دوسرے کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی مزاج اور آپ کی طبیعت کے لحاظ سے ہر چیز ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے بات آپ کو درس میں بیان کی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کبھی۔ ایک مرتبہ ایسے ہی جو ہے، ابھی جو لسٹ کی بات کر رہا تھا آپ سے، تو لسٹ کا معاملہ یہ بھی سن لیجئے۔ ایک نوجوان کا یہ معاملہ یہ ہوا کہ اس نے ایک لسٹ بنا لی کہ میری بیوی ایسی ہونی چاہیے۔ تو کیا کہا اس کے بعد جو ہے، جب لسٹ سنی ایک صاحب نے تو کہا کہ پھر تو آپ جنت کا انتظار کیجئے، آپ کی شادی جنت میں ہو سکتی ہے، دنیا میں تو نہیں ہو سکتی۔ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کی لسٹ تو یہ بتا رہی ہے کہ اب جنت سے کوئی حور آپ کے لیے اتر کے، انسانوں میں جو دنیا میں انسانوں کی فطرت ہے اس کے لحاظ سے تو یہ ساری چیزیں کسی ایک کے اندر اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ جی ہاں، اور کوئی سوال ہو تو بولیے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ جی شیخ، اگر برداشت کرنا ہی ہے تو پھر شریعت میں طلاق اور خلا کیوں رکھا گیا ہے؟ جی ہاں، وہ مسئلہ ایک ہوتا ہے کہ جو ہے یہ آخری حد کو جب پہنچ جائے وہ برداشت نہیں ہوتا اصل میں،
बर्दाश्त की हद नहीं होती है, वो क्या होता है कि कुछ कोशिशें होती हैं हालात को बेहतर बनाने की, सुलह करने की, और वो जब कोशिशें जो है कामयाब नहीं होती हैं तो ये एक आखिरी हल है, तलाक या खुला। जो तलाक और खुला के मसाइल में इंशाल्लाह ये बातें आपके सामने आएंगी कि ये एक हल है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आदमी इसको पहले ही मरहले पर इस्तेमाल कर ले। ये जो है उसके पहले की कुछ चीजें हैं जो स्टेप बाय स्टेप चीजें रखी गई हैं, अगर वो सब चीजें कामयाब नहीं होती हैं तब जो है वो आखिरी हल है। और ये जो तलाक या खुले का ताल्लुक होता है, ये फितरत और बर्दाश्त से उसका ताल्लुक नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक क्या है कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं इंसान में कि वो निकाह किया है, निकाह के जो मकासिद है उसी के खिलाफ है। तो अब जाहिर सी बात है कि निकाह का जो मकसद है वही हासिल नहीं, उसी के खिलाफ है वो। तो आप जो है यहाँ तो बर्दाश्त का मसला ही नहीं आता ना सीधे से। तो ये बर्दाश्त से इसका ताल्लुक नहीं होता, ये क्या है, एक जरूरत है। उस जरूरत के लिहाज से तलाक और खुला की ये सहूलत शरीयत ने रखी है कि आपकी ज़रूरत है वो, तो आप उस मौके पर अपना वो हक इस्तेमाल करेंगे। मर्द है तो तलाक का हक इस्तेमाल करे, औरत है तो खुला का हक जो है इस्तेमाल करे। कुछ ऐसी जो है चीज़ें होती हैं, चाहे शौहर में हो या जो है वो चीज़ बीवी में हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो बर्दाश्त से ताल्लुक नहीं रखती हैं, बल्कि ऐसी चीज़ें हैं कि उनके साथ निकाह में रहना उसके होते हुए ये औरत नहीं कर सकती या मर्द नहीं कर सकता, तो वहां वो गुंजाइश रखी गई। मैंने एक बात गलतियों की बात कही, जैसे जो है बीवी का गैर मर्दों से मेल मिलाप है, सब चीजें जो है होती है, बेपर्दगी है, कुछ इस तरह की चीजें हैं जहां आदमी इस्लाह की कोशिश तो करता है, एक हद होती है उसकी इस्लाह की कोशिश की। जब वो चीज नहीं होगी तो अब ये मामला यहाँ पर ऐसा नहीं रखा गया है कि आपको बर्दाश्त करना, ये बर्दाश्त करने का मामला नहीं होता है। इसका ताल्लुक बर्दाश्त से नहीं, इसका ताल्लुक तो ये है कि या तो वो बीवी बन करके आपकी रहे तो ठीक है, नहीं रहना चाहती है, उनको जो है वो माहौल पसंद है कि वो किसी के साथ भी आज़ादाना मेल जोल रखना चाहती है, किसी से भी जो है वो कुछ भी ताल्लुक रख सकती है, तो जाहिर सी बात है कि ये तो निकाह के खिलाफ है ना ये चीज। वो तो बीवी है ना, वो तो निकाह के खिलाफ है ना ये चीज। या शौहर के ताल्लुक से बीवी को इस तरह की बात मालूम, तो वो तो निकाह के खिलाफ चीज जा रही है। कोशिश तो की कि इस्लाह हो जाए और जो है इस तरह की चीजें खत्म हो जाए, लेकिन नहीं है, तो अब ये निकाह के खिलाफ है। यहाँ तलाक और खुला का पूरा हक होता है। और भी जो है तलाक और खुला का यही एक हक नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक मिसाल दिया हूँ आपको। लेकिन आप इसको ये नहीं कहेंगे कि बर्दाश्त की हद हो, नहीं, ये तो एक सेकंड भी वो बर्दाश्त करना ही नहीं। शौहर अपनी बीवी के ताल्लुक से इस चीज को बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, उसको बर्दाश्त करने के लिए शरीयत ने कहा ही नहीं है, बल्कि उसके बस एक ही हल है उसका, ये सब अगर जो है कोशिश करे, मसला अगर ठीक है, नहीं तो जो है बस अलाहिदगी ही है। तलाक और खुला के अलावा भी इसकी अलाहिदगी होती है इसमें, वो लिआन कहते हैं, वो एक अलग शक्ल है जो शरीयत के अंदर चीज पाई जाती है। वो मसाइल भी आपके सामने आएंगे, यहाँ बर्दाश्त करने का मसला नहीं होता। जी, बस किया जाए। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे आइंदा हफ्ते। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।